Subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. چلے ہم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پچھلے کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذۃ رابیہ. ان آیات پر درس چل رہا ہے کہ پچھلی امتوں میں بہت ساری امتوں نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. اللہ فرماتے ہم نے ان کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑا. آج ہی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے متعلق آج ہی کا واقعہ سنا دوں. ایک صاحب امریکہ سے آئے، نوجوان لڑکا تھا، شاید بیان میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں آج ملاقات کے لیے. تمیز سے جب آپ آئیں گے نا ملاقات کا ٹائم لے کے میں ملتا ہوں، بغیر تمیز کے ایسی ہو کہ سر پہ مسلط ہوں گے تو بھائی پھر نہیں، آدمی نہیں برداشت کر پاتا. تو ٹائم دیا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھے. تو مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. دیکھو میں نے خود بہت کچھ سیکھ لیا محترم سے. انہوں نے کہا کہ میں یو ایس اے میں ہی پلا بڑا ہوں، میں وہاں اسکولوں میں پڑھتا تھا. اور پھر بیچارے تھوڑا جذباتی ہو گئے، رونے لگے، کہنے لگے کہ آپ کے بیان کی وجہ سے میں اسلام پر آیا، ورنہ میں اسلام سے دور ہو چکا تھا. اور سارے آپ کے بیان میں انہی اعتراضات کے جوابات تھے جو اسلام کے بارے میں وہاں اعتراضات ہوتے. تو مجھے کہنے لگے کہ وہاں یو ایس اے میں جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا، ہمارے ٹیچر ایک دفعہ ٹیچر نے کہا، ایک سوال اٹھایا کہ بتاؤ کون سا مذہب ایسا ہے کہ آدمی پیٹ بھرنے کے لیے اگر چوری کرتا ہے، بھوک لگ رہی ہے کسی کو، پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے وہ مذہب. اب دیکھو کیسا نقشہ بنا کے پیش کیا نا. ایک تصور آپ کے ذہن میں آئے گا، ایک بھوکا بیچارہ نحیف سا ہے، بھوک تو برداشت نہیں ہوتی نا انسان، اور وہ ندیدہ بیچارہ کہیں سے پراٹھا اٹھا کے کھا لے تو چور کا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا اس قرآن میں. تو سب نے بتایا، ہاتھ کھڑا کر دیا، بھائی اسلام، بھائی اسلام ہے جو بھوکا آدمی بیچارہ مجبور ہو کے کہیں چوری کر لے تو اس کا کیا کیا جائے گا، ہاتھ. یعنی ایک دم وحشیانہ. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یعنی کتنے عجیب انداز سے، کتنے مؤثر طریقے سے اسلام کے خلاف نفرت دل میں پھیلائی جا رہی ہے. تو کہتے ہیں مجھے بھی علم نہیں تھا، میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. ہاں بھائی اسلام کہہ رہے کیونکہ میں اکیلا نہیں ہاتھ اٹھا تو سب مجھے ملامت کرتے، علم تھا نہیں. تو بعد میں پتا چلا، میرا بیان میں سنا ہوگا یا کہیں اور سے سنا ہوگا کہ بھائی بھوک کی حالت میں کوئی بیچارہ غریب اگر روٹی چوری کر لیتا ہے تو شریعت میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم. یہ تو قرآن نے ایک حکم اجمالی بیان کیا نا، چور کا ہاتھ کاٹ دو. آگے تو پھر حدیث میں اور فقہ میں اس کی تفصیل ہے کہ کون سی چوریاں ایسی ہیں جو ہیں تو چوریاں مگر وہ اس نوعیت کی نہیں ہے کہ اس میں ہاتھ کٹے. کیونکہ جہاں حدیث میں آتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، وہیں یہ بھی آتا ہے کہ ادرؤوا الحدود ما استطعتم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حد جو ہے نا، حد جیسے ہاتھ کاٹنا، 100 کوڑے لگانا، ان میں جتنی تم گنجائش پیدا کر سکتے ہو نا حد کو دور کرنے کی، وہ گنجائش پیدا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنی گنجائش ہو، یعنی چور کو ویسے سزا ملے گی لیکن ہاتھ ذرا سا بھی کوئی شبہ آ جائے نا، اس کے جرم کی نوعیت میں کمی ہو جائے اور آپ کنفیوز ہو جائیں کہ اب اس نوعیت کا ہمیں پتہ نہیں قرآن و سنت نے بتایا نہیں کہ ہاتھ کٹے گا کہ نہیں کٹے گا، تو اس کا مطلب ہے نہیں کٹے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی مثال فقہا نے دی ہے کہ اگر شوہر، بیوی جو ہے نا شوہر کا مال چوری کر لے، چوری تو ہے، بڑا جرم بھی ہے. بیوی تو شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہے، خائن تو نہیں ہوتی نا. دیکھو ایک خاتون پڑوسیوں سے چوری کرے یہ بھی جرم ہے، شوہر کے مال سے چوری کرے اس سے بڑا جرم، لیکن اس پہ ہاتھ بولو نہیں کٹتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں عورت یہ تعویل کر سکتی ہے، کر نہیں رہی ہے، لیکن اس میں یہ تعویل بنتی ہے کہ میرا نان نفقہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے تو نان نفقہ لینے کی نیت سے چوری کی ہے، شوہر کے ذمہ میرے خرچے ہیں نا، تو میں نے اس لیے چوری کیا، ڈالڈا کا ڈبہ لوں گی میں اس سے، ٹھیک ہے نا، میں نے اس لیے چوری کی ہے کہ مجھے گھر کا پرووائڈ کرے گی. حالانکہ 100% غلط تعویل کر رہی ہے. لیکن فقہا کا اتفاق ہے کہ اتنی معمولی سا بھی شبہ پیدا ہو گیا نا تو اب عورت کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ میاں بیوی کا مال ایک دوسرے کے لیے حلال عرف میں سمجھا جاتا ہے اور آپس میں ان کا اتنا قریبی ریلیشن ہوتا ہے کہ حرص جو ہے نا یعنی حرص بھی نہیں ہے. حرص کا مطلب محفوظ مال کو چوری کرنا چوری کہلاتا ہے، تو مال محفوظ بھی نہیں ہوتا.
اسی طرح شوہر اگر بیوی کا مال چوری کر لے، گناہ ہے بہت سخت، ہاتھ نہیں کٹے گا اس پہ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بہت ساری فقہ میں اس کی مثالیں. قحط کے زمانے میں ہاتھ نہیں کٹتا، حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تھا نا، تو آپ نے چوروں کا سزا معطل کر دی تھی، کہ بھائی اب قحط پڑا ہوا ہے، کوئی بھی کسی کا مال چھین کے پیٹ آگ بجھانے کے لیے کھا سکتا ہے وہ. لیکن آپ دیکھیں اسلام کو کتنا غلط طریقے سے ڈیفائن کیا گیا. اسی طرح انہوں نے اور بھی کچھ اعتراضات کیے، تو انہوں نے بتایا کہ پھر بیان سنتا تھا تو اس کے جوابات مجھے ملتے چلے گئے. وہ ان کا مشہور اعتراض جو حضرت عائشہ سے نکاح کے بارے میں، کہ اتنی بڑی عمر میں اتنی کم عمر سے نکاح کیا. حالانکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ ایج کے اتنے ڈفرنس کے ساتھ بھی ایسی کامیاب ازدواجی زندگی گزار کے دکھائی ہے. اور امی عائشہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں، اور اتنی غربت میں. کمال کی بات یہ ہے، آج اگر برابری کی شادی ہو اور بندہ غریب ہو جائے تو کامیاب شادی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ناکام. ادھر ایج کا اتنا فرق اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی زوجہ کو طلاق کا اختیار بھی دے رہے ہیں، اور طلاق اس معاشرے میں بری بھی نہیں سمجھی جاتی. ان کو پتہ ہے طلاق کے بعد درجنوں رشتے مل سکتے ہیں مجھے، اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ افی کا اشاورو، آپ کے بارے میں کون مشورہ کرے گا کہ طلاق لینے کے لیے نہیں، یعنی رہنا ہی آپ کے ساتھ، یہ دو رائے ہو نہیں سکتی. تو یہ تو پیغمبر کا کمال ہے، نبوت کے کامل ہونے کی دلیل ہے. اس پہ تو گوروں کو چاہیے تھا، کہتے یار یہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، نہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، نہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے. یہ تو اتنا پیغمبر کی پاک سیرت تھی کہ ایک نو عمر آپ کے نکاح میں آئیں، اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. یہاں بھی ہے کہ اونٹ پہ نا سواری میں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار، مجھے تو وہ جو رکھتے ہیں نا سواری، ڈولی، پالکی کہہ لیں. ایک میں حضرت سودا بیٹھی تھی اور دوسری اونٹ پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. تو ان میں بھی دیکھو حیا کی وجہ سے نا، اس طرح سے عموماً ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ عورت اس کے اندر ہو. وہ کیا کہتے ہیں یار اس کو، ڈولی کہہ لیں کیا کہہ لیں، ہمارے یہاں تو ہوتی نہیں ہے تو مجھے نام ہی نہیں پتا. کجاوا، تو اس کجاوے میں بیٹھا کرتی تھی عموماً خواتین. ہماری دادی ہمیں بتایا کرتی تھی سہارنپور میں، بتاتی تو کراچی میں تھی، یعنی واقعہ سہارنپور کا تھا. لوگ اس پہ کلپ بنا لیں گے کہ اچھا یہ سہارنپور کے واقعات بیان، سہارنپور تو کبھی گئے نہیں ہم. تو بتاتی تھی ہمارے، کیونکہ ہم بڑے لینڈ لارڈ تھے، ہمارے دادا اور دادی وغیرہ یہ خاندان بہت زمیندار تھے نا، تو وہ بتاتی تھی جتنا کوئی مالدار ہوتا تھا ان عورتوں کا پردہ اتنا ہی زیادہ، کیونکہ عزت کی علامت تھی نا پردہ. تو غریب خاندانوں میں اتنا سخت پردہ نہیں تھا، مالدار خاندانوں میں بہت زیادہ پردہ تھا، یعنی وہ تو عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا. جیسے عربوں میں بھی پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کی عورتوں کو دیکھنا ممکن نہیں تھا. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ اب جیسے جیسے لبرلزم آ رہا ہے تو وہ جتنے اونچے خاندان کی عورت ہوگی اتنا ہی کپڑے اس کے جسم پہ کم ہوں گے، یعنی یہ علامت سمجھی گئی. پراپر ڈریس ہے، اس کا مطلب یہ کہیں بیچاری اورنگی ٹاؤن میں رہتی ہے پورے کپڑے پہنے میں، اور اگر جتنے کپڑے کم ہوتے چلے جائیں گے سمجھ لو کہ بہت 1000 گز کا بنگلہ تو کم از کم ہے. بنگلے کا سائز جیسے جیسے بڑھے گا کپڑے کا سائز اسی حساب سے چھوٹا ہو. اور کمال کی بات یہ کہ ان اکثر مالدار خواتین کے لباس پہ پیسہ بہت لگتا ہے، لباس نہیں لگتا. کمال کی بات ہے یار، یہ لباس پہ پیسہ لگ رہا ہے مگر لباس پہ لباس نہیں لگ رہا. پتہ نہیں کس چیز پہ پیسہ لگ رہا ہے پھر. یعنی ان کے کپڑے بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن کپڑے نہیں ہوتے اس میں. تو یہ عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں، دیکھو ہاں، تو ہماری دادی بتایا کرتی تھیں سہارنپور میں کہ ہم جب کہیں سفر پہ جایا کرتے تھے نا تو وہی ڈولی لائی جاتی تھی. ڈولی بہت پرانا واقعہ، میری دادی کی بہت عمر تھی ماشاءاللہ، اب تو انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، بڑی لمبی عمر تھی. تو وہ بتاتی تھی کہ ڈولی کے اندر ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے جا کے، پھر ملازم اس ڈولی کو اٹھاتے تھے. یعنی اس کا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ عورت کے برقعے پہ بھی نظر نہ پڑے. اور وہ تو شاید آپ کہیں یہ تو بہت زیادہ مبالغہ ہو گیا، وہ کہتے ہم جب گھر سے نکلتے تھے نا تو دونوں طرف سے گھر پہ چادر لگائی جاتی تھی، یعنی گھر کے اس طرف بھی چادر اور
اس طرف بھی چادر. یہ بڑی عورتوں کے یہ ٹھاٹ ہوا کرتے تھے کہ جی ہمارے برقعے پہ بھی نظر نہیں پڑے گی کسی کی. اور اس طرح کا پردہ بعض صحابیات سے بھی ثابت ہے جن کو المخدرات کہا جاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ نکیر نہیں کی. حدیث میں آتا ہے نا, عید کے دن نماز پڑھنے آئے جو مخدرات ہیں وہ بھی آئیں, یعنی وہ عورتیں جن کے لباس بھی کسی کو نظر نہیں آتا, تو ان کو بھی نبی نے ترغیب دی کہ عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے آئیں. تو ایسا پردہ ہوا کرتا تھا. یہ دادی کا واقعہ کہاں سے آیا بھائی؟ یار ابھی سے میں کیا کروں گا ترقی یار. اصل میں میرا دماغ اتنا تیزی سے چلنا شروع ہو رہا ہوتا ہے نا کہ وہ پیچھے کی ساری چیزیں دائیں بائیں ہو رہی ہوتی ہیں. کیا بول رہا تھا میں, یعنی یہ بات شروع کہاں سے کی تھی میں نے؟ کجاوے سے بات تو شروع کی تھی. ہاں, حضرت عائشہ کا واقعہ سنا رہا تھا میں. وہ موضوع تو مجھے یاد تھا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہودج میں کجاوے میں اور حضرت سودا دوسرے کجاوے میں. تو امی عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو تھوڑی دیر میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ حضرت سودا کے پاس. امی عائشہ فرماتی ہے میرے جو جذبات تھے نا, مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے پاس سے کیوں چلے گئے, کہ میں نے ہودج سے اپنا پاؤں باہر نکالا اس نیت سے کہ مجھے کوئی بچھو ڈنگ مار کے ہلاک کر دے. آپ بتاؤ, ایک نو عمر کے ایسے جذبات اپنے شوہر کے بارے میں, آج کوئی عورت ایسی ٹوٹ کے عشق جیسی محبت کر سکتی ہے؟ اور گورا کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ ظلم ہو گیا, چھوٹی سی بچی سے نکاح کر لیا, چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کر لیا. او بھائی ان سے پوچھو, کہیں گی میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات ہو نہیں سکتی. وہ اتنا عشق جیسی محبت کر رہی ہیں. تو جو چیز قابل تعریف تھی اسی کو کیا بنا کے پیش کرتے ہیں؟ عیب. تو وہ میں امریکہ والے کی مثال دے رہا تھا, وہ جو ابھی ملنے کے لیے آئے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں اسکولوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے لڑکیوں کو, بچپن سے ہی سیکس کی تعلیمات اور وہ سب جو بےہودگی, وہ تو ہے ہی, وہ تو ان کا کلچر ہے. لیکن یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے نا, اب یہ پتہ نہیں سیکچولیٹی ہے یا سیکشولیٹی ہے, کوئی کہتا ہے سیکشولیٹی, سیکشول لفظ ہے, کوئی کہہ رہا ہے سیکچول لفظ ہے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, میجر ہیں آرمی میں, ان سے پوچھوں گا فون کر کے, اکثر وہ صحیح بتاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ساری قوم ایک طرف وہ جو پروناؤنسیشن بتاتے ہیں نا, بعد میں وہی صحیح نکلتی ہے. یہ لفظ میں پوچھنا بھول گیا ان سے, تو ان کی انگلش بہت خاندانی ہے. تو جو بھی ہے فی الحال, تو جو بھی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ اتنا زیادہ پھیل رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ یہ جو آپ بار بار شادی کی رٹ لگاتے ہو نا, یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے جو باہر رہتے ہیں. کیونکہ ہمارا معاشرہ دیر سے شادی یا ایک زوجہ پر اکتفا کے نتیجے میں جو اس کا اینڈ ہونے والا ہے نا, جو میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں, بلکہ 15 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پہ چیختے ہوئے, بلکہ نہیں 2003 میں نے یہ شروع کیا تھا 4 شادیوں کی ترغیب دینا لوگوں کو, مجھے یاد ہے. اور وہ اسی بیس پہ دیا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بالآخر جائے گا کہاں, ادھر ہی جائے گا. یہ تبلیغ سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, یہ تہجد سے, رمضان کے روزوں سے, حج سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے مسئلہ حل ہوگا. دعائیں جب پوری ہوتی ہیں جب آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرو, جو اللہ نے زمینی اسباب رکھے ہیں ان اسباب کو آپ اختیار نہیں کر رہے, دعا مانگتے رہو بیٹھ کے. ابے بھائی وہاں ہوٹل پہ پراٹھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ قریب سے گزر رہے ہو, آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں, تو پتہ نہیں کیوں مثال کھانے میں پراٹھے کے علاوہ آتی نہیں ہے. میں خود حیران ہوں یار, یہ کیا ہو گیا ہے. تو اب میں نے پراٹھے کا حل یہ کیا ہے کہ پراٹھے تو چھوڑنے نہیں ہیں, اور وہ بھی ہوٹل کے پراٹھے. گھر کے لال آٹے کے مزے کے نہیں لگتے, وہ ہوٹل کے سفید ہی. تو پھر میں نے کہا کہ ایک کام کرو, دیسی گھی کا ڈبہ پہنچا دیا اس کے پاس کہ تم اسے ڈبل پیسے لے لے. گھی کا ان کا ناقص ہوتا ہے نا, تو پتہ نہیں گریس میں پکا رہے ہیں, کسی میں پکا رہے ہیں, گھی ہمارا ہی ہوگا, اتنا تو کر لیا ہے. تو اب آپ بتاؤ, آپ کو نظر آئے پراٹھے, آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ کھلا دے, اللہ کھلائے گا؟ وہ اللہ کہے گا خرید کے کھا لے بھائی. تو اسباب تو اختیار کر کے پھر دعائیں مانگو گے تو قبول ہوں گی نا. ہم یہ پراٹھے کھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ اس کے سائڈ افیکٹ سے تو ہمیں بچا کے رکھنا. صحیح ہے نا. تو وہ مجھے اور بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں یہ بات, صرف وہ اکیلے کی بات نہیں ہے, اور بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں. میں تو 17 سال سے چیخ رہا ہوں اس پہ کہ ہمارا فیوچر بالآخر وہی ہونے والا ہے جو ان کا ہے. ٹھیک ہے 100% وہ نہیں ہوگا, 50% بھی ہو جائے تو کیا کم ہے.
مذہب کی وجہ سے اتنا ہم آگے شاید نہ جائیں, تھوڑا سا بریکیں لگی ہوئی ہوں ہماری کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں, لیکن برباد بہرحال ہونا ہے. تو بھائی اپنے اولادوں کو آپ دین کی طرف لے کر آؤ, ورنہ آپ کی اولاد کا نہیں ہوا تو اولادوں کی اولادوں کا, ورنہ اگلی نسل گئی تباہ ہو جائے گی بالکل, اور ہونا شروع ہو گئی ہے. اور آپ کو میں عرض کروں آپ سے کہ اللہ کی قسم مذہب میں اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے. ہم تو کبھی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے, اتنے نالائق لوگ ہیں ہم, پھر بھی ہمیں سکون کی زندگی دے دی, یہ تو صرف اسلام کی برکت ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ جو ٹوٹا پھوٹا مصنوعی سا اسلام, ہم اس کو حقیقی اسلام بھی نہیں کہہ سکتے, ہم کتنے پانی میں تو ہمیں پتا ہے, یہ نہ ہوتا ہم تو حیران ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے, یار یہ گھروں میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو وحشیانہ زندگی ہے, درندگی والی زندگی ہے, حیوانوں والی زندگی ہے. جب آخرت ہی نہیں ہے سامنے آپ کے, آپ کو مرنے کے بعد حیات کا یقین ہی نہیں ہے, جنت جہنم کا یقین نہیں ہے, اللہ سے ہونے کا غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے, تو آپ کی زندگی تو تباہ برباد ہو گئی. میں وہ تبلیغی جماعت والوں کی مثال لازمی دیتا ہوں. دیکھو اللہ سے ہونے کا یقین کی انہوں نے بڑی خاندانی مثال دی. پچھلے ہفتے ایک تبلیغی جماعت کے ایک سعودی عرب کے عالم آئے ہوئے تھے, مکہ کے عالم تھے. سعودی عرب میں تو تبلیغ پر پابندی لگی, لیکن سعودیہ میں مکہ مدینہ کے بہت سارے عرب وہیں کے پیدائشی وہ تبلیغ میں لگے ہوئے, اور کام کو انہوں نے الحمدللہ اٹھایا ہوا ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم تو مثال دیتے ہیں نا کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا, مگر آگ نے نہیں جلایا, کیونکہ آگ جلانے میں کس کی محتاج ہے؟ اللہ کے حکم کی. اللہ چاہے گا تو جلے گا, نہیں تو کوئی بھی نہیں جلے گا. انہوں نے ایک اور پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنٹری میں, آپ کسی کنٹری میں اجنبی ہو, روزگار نہیں ہے آپ کے پاس, اور آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہو, کوئی دے گا آپ کو؟ نیشنلٹی بھی نہیں ہے اس کنٹری کی. پھر آپ موسٹ وانٹیڈ بھی ہو, آپ بتاؤ بھائی, یعنی لڑکا آیا آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کی بیٹی سے رشتے کا پیغام لے کر, آپ نے کہا کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا فی الحال تو کچھ بھی نہیں کرتا, جاب تلاش کر رہا ہوں میں. آپ دو گے ایسے آدمی کو اپنی بیٹی؟ بولو نا. اچھا یہ بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا ہے بھائی؟ جیسے کے پی کے میں کوئی چلا گیا, کے پی کے والا, یا کراچی میں کوئی آیا کے پی کے سے, آپ پوچھ رہے بھائی کراچی میں کیسے آنا ہوا؟ کہہ رہے وہ کے پی کے میں بندہ مار دیا تھا میں نے, غلطی سے مارا ہے, تو میں یہاں فرار ہو کر آیا ہوں. اب آپ دو گے؟ اب آپ دو گے؟ اس پہ مجھے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے, لیکن وہ ادھر ادھر بیان چلا جائے گا. اب تو آپ بالکل بھی نہیں دو گے نا. اب بھائی تم پہ تو ویسے ہی کیس بنا ہوا ہے یار, میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ نہ اس کنٹری کے ہو, چلو کراچی اور کے پی کے تو ایک ہی ملک ہے نا, دوسرے ملک سے آئے ہو تو اور عجیب ہو جائے گا. تو ایسے موقع پہ میرے بھائی شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے آپ کا. آپ جاب شاید کہیں مزدوری پہ آپ کو مل جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کنڈیشن میں گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ٹھک سے شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ اس کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. تو مایوس ہونا ہی نہیں ہے. جس آدمی کے پاس مذہب نہیں ہے وہ جب دیکھتا ہے اسباب کامیابی کے نہیں ہے تو مایوس ہونا شروع, کہتا اب تو مر گیا, اب تو اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, توکل ہے بھائی, اللہ کامیاب کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں بار بار ایک مضمون بہت زیادہ بیان ہوا ہے, وہ یہ کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کتنی بیلنس والی زندگی انسان کی گزرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پہ افسوس نہ کرو, اور مل جائے تو اترانے کی کوشش نہ کرو. ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ آپ کو زیادہ تر ملیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو تکبر سے اکڑے ہوئے ہوں گے نا, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا پرسنالٹی ہے, یہ میرا صحت ہے, اور یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا بنگلہ ہے. جو کامیاب سمجھے جاتے ہیں دنیا میں, وہ ہر وقت کس میں لگے رہیں گے؟ شو بازی میں. وہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, اور ڈینگے مارتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ناشکری کی باتیں, پیسے ہی نہیں ہے. وہ واقعہ تھا نا, ہمارے حضرت نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا شادی کیوں نہیں کی, کہہ رہے پیسے ہی نہیں ہے. حضرت ان کی نقل اتار کے بتائیے, ایسے غمزدہ ہو کے انہوں نے کہا نا پیسے ہی نہیں ہے. تو وہ ہر بات پہ کیا کہے گا؟ پیسے ہی نہیں ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, کیا کریں یار. تو وہ روتا,
دو ہی طرح کے لوگ ملیں گے. اعتدال والے آپ کو مارکیٹ میں کم ملیں گے. یا تو خوشی میں اترا رہا ہوگا, دوسروں کو نیچا سمجھ رہا ہوگا, یا غم میں ڈپریشن میں جا رہا ہوگا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور اللہ یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ جب خوشی ملے تو اتراؤ نہیں. اللہ 2 منٹ لگائے گا چھیننے میں اگر اللہ چاہے گا. سمجھتے ہیں نا؟ تو زیادہ چوڑے ہو کے روڈ پہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری گاڑی, یہ میرا بنگلہ, اور یہ میرا بزنس, اور 4 شادیاں. ایک مثال دے رہا ہوں, اب یہ بھی تھوڑا سا کلچر آنے لگا ہے معاشرے میں. اور جناب یہ میرا بزنس دیکھو, یہ میری بلڈنگ ہے, اور یہ وغیرہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میری صحت دیکھو, ڈولے دکھا رہے ہوتے ہیں نا ایسے کر کر کے. ایسا نہ ہو کسی باڈی بلڈر کوئی ڈولے دکھا رہا ہو اس کو میرا بیان سنا دیں, وہ ویسے بھی دکھا رہا ہوگا کہ مقابلے بھی ہوتے ہیں ان کے. میں شو مارنے کے لیے, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ڈولے دکھا رہا ہو نا, وہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ تمام طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. کیا مطلب؟ جتنی پاور ہے نا اس وقت, جتنے وسائل ہیں, اللہ چاہے گا 2 منٹ میں چھین لے گا. تو جس آدمی کے دماغ میں یہ استحضار ہو کہ میں اسباب سے متاثر نہیں ہوں گا, اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ جب چاہتا ہے انسان سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہے. فرعون سے کیسے چھینی؟ فرعون کو تصور تھا کہ میں اسی دریا میں غرق ہو جاؤں گا. ابھی کوئی تھا اس کے دل میں تصور؟ اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں لوگ, بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں, ایسا دیوالیہ ہوتا ہے کہ دیکھو جیسے اللہ متقی کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے نا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا, تو اللہ بعض دفعہ ایسی جگہ سے رزق چھینتا بھی ہے کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا, وہاں سے رزق چھین جاتا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ یہ گارڈ ہی انسان کو قتل کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ کس کے لیے رکھے ہوتے ہیں؟ حفاظت کے لیے. وہاں سے اللہ نے نقصان پہنچایا جہاں سے آپ کو نقصان کا گمان تھا ہی نہیں. وہاں سے کہتے ہیں نا آستین کا سانپ بن کے آ جاتے ہیں لوگ. تو رزق اللہ ایسی جگہ سے چھین لیتے ہیں, ایسے طریقے سے چھین لیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا, ایسے چھینتا ہے رزق. تو نہ انسان پر اترانا اچھا لگتا ہے, ہر وقت ڈرتا رہے اللہ سے بھائی, اور نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف. بھائی اللہ نے دیا, یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ زبان سے الفاظ کہنے چاہیے. شریعت میں زبان کی بہت ویلیو ہے. بڑے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے ایک خطا ہوئی تھی, لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے, انہوں نے فرمایا میں ہوں. بات بالکل درست تھی, مگر اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا کہ آپ بولتے سب سے بڑا تو اللہ ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو سب سے بڑے عالم تھے, اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی غلطی کو بھی اللہ بہت سخت تنبیہ کرتے ہیں اس پہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسی تنبیہ ہوئی کہ خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ ان کو کچھ علم ہم نے ایسا دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح جب انسان پریشانیوں میں ہو تو قرآن کہتا ہے مایوس نہ ہو. کیوں؟ طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہو یار یہاں بھی جاب نہیں مل رہی, یہ بھی مسئلہ نہیں ہے, نہ شادی ہو رہی ہے میری, نہ جو ہے یہ بچہ انسان کا بچہ بننے کی کوشش کر جو میری اولاد ہو گئی ہے. پیدا تو انسان کا بچہ ہی ہوا تھا, سب مبارکباد دے رہے تھے, لیکن یہ مجھے انسان کا بچہ لگتا نہیں, یہ جن کا بچہ ہے, آ کے لے جائیں. مسجد سے اعلان ہوتا ہے نا جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. تو لوگ ایک صاحب پہنچے, جن کا بچہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ گاؤں دیہاتوں میں نا مسجدوں میں یہ بہت اعلان ہوتے ہیں, حضرات وہ چڈی نیلے رنگ کی نہ, جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, جو چیز نہیں ملی ہے اس پہ افسوس مت کرو. بہت سی چیزیں زندگی میں نہیں ملتی تو افسوس نہ کرو. بھائی اللہ اس کو آلٹرنیٹ بھی دے سکتا ہے, نہیں بھی دیا تو اللہ نے چھینی ہے نا, تو کوئی اس میں حکمت ہوگی. اور حدیث میں جو آتا ہے نا, اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو اللہ سے بہت گمان رکھتے ہیں کہ اتنی دولت اللہ ہم کو دے گا, لیکن اللہ تو دے ہی نہیں رہا. ہم تو 6 سال سے اللہ سے امیدیں لگا کے رکھے میں پیسہ ملے گا ہمیں. تو حدیث میں تو آتا ہے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہوگا. پیسے تو پان گٹکے کے نہیں نکلتے یار, ہم تو گمان رکھ رکھ کے تھک گئے. ہر حدیث کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے. مطلب حدیث کا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, آپ کاموں میں ناکام ہو رہے ہیں, آپ اللہ سے اچھی امید رکھو کہ انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی, تو واقعی اس میں پھر خیر ہوگی. جیسے یوسف علیہ السلام کتنے غموں میں تھے نا,
لیکن اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اس میں میری خیر ہے. یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے بچھڑ گئے, لیکن کہہ رہے ہیں اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, اس میں میری خیر ہوگی. ہوئی خیر کی نہیں ہوئی؟ لیکن اگر آپ الٹا سوچنا شروع کر دو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے, بوڑھے تھے, بخار میں تھے, تو آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاء اللہ. یہ بخار حدیث میں آتا ہے جب بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. یہ جہنم کی آگ کو, یعنی حدیث میں کا مفہوم ہے کہ جو آخرت میں اللہ نے عذاب دینا ہے نا آگ کا, دنیا میں بخار کی شکل میں دے دیتا ہے اللہ اہل ایمان کو بعض دفعہ. تو کتنی بڑی نعمت ہے بخار کا ہونا, گناہ دھلتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میرے گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں, یہ ایک بوڑھے پہ مسلط ہو کے اس کو ستانے کے لیے آیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا, اب یہ بخار گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا. تو یہ مطلب ہے کہ جیسا اللہ کے بارے میں آپ گمان رکھیں گے اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ویسے. اس لیے غموں میں میرے بھائی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکالو. دیکھو غم میں ہائے ہوئے کرنا جائز ہے, یہ انسان کی نیچر ہے, رونا بھی جائز ہے. غم میں مسکرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, یہ نیچر کے خلاف ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک صاحب کے ایک خاتون تھی, ان کے شوہر شہید ہو گئے کہیں ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی بھی حادثے میں, ابھی مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے, یا کوئی آرمی میں تھے بارڈر پہ شہید ہو گئے, واللہ عالم, بہت پرانا واقعہ ہے. مجھے واقعے کی روح یاد رہ جاتی ہے نا, پورا وہ ایک ایک چیز تفصیل سے یاد نہیں ہوتی. اب کیا ہے کہ ان کے گھر میں جب خبر لے کر آئے ہیں کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے, تو خبر لانے والا اتنا بیوقوف آدمی, اس نے کہا آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ شہید کی بیوہ بن گئی ہیں. اب اس بیچاری کو مجبور کیا مٹھائی کھاؤ اور مٹھائی کھلاؤ, محلے میں مٹھائیاں بٹوائی جا رہی ہیں. لوگ بھی کہہ رہے ہیں یار ماشاءاللہ دیکھو کیسا حوصلہ ان لوگوں کا کہ شہید پہ خوشی منا رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, اللہ نے بہت بڑا مقام دے دیا, لیکن چاہے شوہر جنت میں ہی گیا ہو, عورت سے شوہر جدا تو ہو گیا نا. اب وہ بیچاری جو اس کے ریلیٹو ہے نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ رو بھی رہی ہے اور اس کو کہنا نہیں رونا نہیں ہے, رونا نہیں ہے, گناہ ملے گا, گناہ ملے گا. تو یہ کیا ہے, یہ بالکل شریعت کے خلاف تعلیمات ہیں. بھائی اس کو رونے دو, بیچاری کو غم تو ہوا ہے نا. مٹھائی بٹھائی نہیں بنتی ایسے موقع پہ. شہادت بہت بڑا رتبہ ہے, شہید کے لیے ہے نا, وہ مٹھائی کھلائے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو تو کھلا نہیں سکتے, قبر میں جا کے لڈو کھلائیں اس کو, اس کے لیے تو ہے. پیچھے رہ جانے والوں کے لیے تو غم ہے نا کہ آپ کا محبوب آپ سے بچھڑ گیا, بھلے جنت میں ہی گیا ہو, آپ سے تو بچھڑ گیا نا. ارے آپ کا جگری دوست امریکہ جا رہا ہو, خوش ہو, آپ پھر بھی رخصت کرتے ہوئے روتے ہو اس کو کہ بیٹا امریکہ جا رہا ہے. مایوں کی تمنا تھی میرا بچہ امریکہ میں جائے, کماؤ پوت بنے, پیسے کما کے بھیجے, لیکن جس دن جا رہا ہوتا ہے اس دن ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے, رو رہی ہوتی ہے کہ بھائی مجھ سے تو بہرحال جدا ہو رہا ہے نا. باپ بھی پریشان ہوتا ہے, ماں بھی پریشان ہوتی ہے. تو یہ ایک بیٹیاں جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں, اور آسان مثال, ماؤں نے خود شادی کرائی ہوتی ہے, ماؤں نے خود رشتہ طے کیا ہوتا ہے, وظیفے پڑے ہوتے ہیں, لیکن جس دن بچی رخصت ہوتی ہے ماں رو رہی ہوتی ہے, ہنس رہی ہوتی ہے. بولو نا. اب کوئی اس پہ اعتراض کرے, لو اتنی مشکل سے رشتہ ملا, یہ تو رو رہی ہیں, واپس کرو اس رشتے کو, بھائی لے کر آوے, چل بھائی دفعہ یہاں سے. کیا خیال ہے؟ 50-50 یاد آتا ہے ایسے موقع پہ نا. کیمرہ لگا ہوا تھا, روتے ہوئے رخصت کیا نا ماں نے بیٹی کو. ڈرامے بھی ہوتے ہیں نا. تو وہ کیمرہ مین نے بتایا کہ کیمرہ آن کرنا بھول گیا تھا. اس نے کہا کمبخت اتنی مشکل سے کیونکہ یادگار ہوتی ہے نا, ساری زندگی دیکھنا ہے. اگر وہ نہیں روئے گی تو جب شادی کی ویڈیو بعد میں جا کے دیکھیں گے, بولیں گے یار کیسی ماں ہے, روئی نہیں رہی, بچی رخصت ہو رہی ہے گھر سے. تو وہ کیمرہ لگایا ہوا تھا 50-50 میں, روتے ہوئے رخصت کیا جا رہا ہے. تو جیسے ہی وہ اس نے بتایا وہ سوری آنٹی میں کیمرہ آن کرنا بھول گیا تھا. اس نے کمبخت اتنی مصیبت سے روئی تھی, دوبارہ پورا عمل ریورس ہوا ہے نا, واپس دلہن کو واپس لے کر آؤ, کیمرہ تسلی ہوگی آن ہے, اب رو رو کے رخصت. یہ بھی ہوتا, میتوں میں رو رہے ہوتے ہیں لوگ تکلف میں. خیر, لیکن حقیقت میں بھی ماں باپ اس دن, باپ بھی اکثر روتے ہیں, ماں بھی رو رہی ہوتی ہے, بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے. حالانکہ باپ نے بڑی دعائیں مانگی ہوتی ہیں اچھا رشتہ مل جائے, ماں نے بڑی دعائیں مانگی ہوتی ہیں, تلاش کی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے رونے کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہتا چپ. تو یہ اچھا یاد رکھو, ایسے موقع پہ بارات کا کھانا ماں کے ذمے, باپ کے ذمے ڈالنا, یہ بھی نیچر کے خلاف ہے. خوب سمجھ لو, نہیں یہی بات سمجھ میں. یہ جو لڑکی والے کھانا کھلاتے ہیں نا, یہ بھی ان لاجیکل ہے. وہ قومیں جن پر انگریز نے حکومت نہیں کی ہے, یا ہندوؤں کے ساتھ وہ قومیں نہیں رہی ہیں,
ان میں آپ کو بارات کے کھانے کا تصور نہیں ملے گا. یہ بھی اللاجیکل ہے. وجہ اس کی ہے, میں تو ان چیزوں پہ شروع سے غور کرتا ہوں کہ مجھے شروع سے سمجھ میں ہی نہیں آیا بارات کا کھانا نا, کہ یار باپ کے گھر سے بیٹی رخصت ہو رہی, وہ کیوں کھلائے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہو خوشی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, خوشی انتہا کے اعتبار سے اس کا فیوچر بن رہا ہے, لیکن وہ دن ماں باپ کے لیے خوشی کا دن نہیں ہوتا, وہ دن ماں باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے. این اس دن پہ کھانا کھلانا اور کھانا کھلانے کو, یعنی ان کو مکلف بنانا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کریں, یہ نیچر کے خلاف ہے. میں نے تو یہ بات شروع سے کر رہا تھا. پھر یہ جو ہمارے وزیرستان کے پٹھان لوگ ہیں, مسعودی قوم اور دوسری قومیں, مسعود قوم ہے نا اور دوسری قومیں, میں نے ان میں جا کے ریسرچ کی. میرے شاگرد بھی ہیں بہت سے وزیرستان کے. میں نے کہا یار تمہارے یہاں بارات کا کھانا, میں نے ان کو اپنا فلسفہ نہیں بتایا کہ میری رائے یہ کہ یار یہ نیچر کے خلاف لگتا ہے مجھے یہ کام, میں نے اپنا نہیں بتایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو آگے بیان دیں اس میں مجھے خوش کرنے کے لیے کوئی غلط بیانی سے کام لیں. تو میرے شاگرد ہیں وزیرستان کے, انہوں نے بتایا کہ مجھے کہا کہ ہمارے ہاں جب بہن بیٹی رخصت ہوتی ہے تو وہ غم کا دن ہوتا ہے, وہ خوشی کا دن. لڑکا تو کھلاتا ہے کٹے ذبح کر کے, ٹھیک ہے نا, بے شک وہ شادی والے دن ہی کھلائے, تو یہ لڑکا دعوتیں کر رہا ہوتا ہے, لڑکی کا باپ دعوت نہیں کرتا. میں نے کہا دیکھو, کیونکہ انگریزوں نے حکومت نہیں کی نا وزیرستان میں, انگریز آیا تھا طبیعت سے پٹ کے گیا تھا. پتا ہے آپ کو یہ بات؟ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں یار, دنیا میں ہو کیا رہا ہے. گورے نے جب 100 سال ہندوستان پہ حکومت کی ہے تو یہ وزیرستان کے علاقوں میں وہ حکومت نہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی, ایک اس زمانے میں گورے کی آرمی میں ایک لیفٹیننٹ تھا, اس نے اپنی کارگزاری بیان کی ہے کہ بہت پرانی, وہ تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا ہوگا, تو اس نے کارگزاری بیان کی کہ ہندوستان سے جب ہم آتے تھے نا ادھر کے پی کے سے ہوتے ہوئے ادھر وزیرستان کی طرف آتے تھے تو کتنے پاپڑ یعنی ہمیں بیلنے پڑتے تھے. اس نے بتایا کہ ایسی قوم تھی کہ انگریز جہازوں کی بمباری کر کے ان کے گھر گرا رہے ہوتے تھے, پھر بھی تسلیم نہیں ہوتی تھی. یہ پہاڑوں پہ عورتیں بچے اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے مگر ہتھیار نہیں ڈالتے تھے. یہ اس کے الفاظ ہیں لیفٹیننٹ کے, جو میں نے خود پڑھے ہیں, کہ اتنے بہادر لوگ تھے کہ جہازوں کی بمباری ہو رہی ہے, برٹش طیارے آ رہے ہیں, گھروں کو تباہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اپنے گھر کے تباہ ہونے کا تماشا دیکھتے تھے, پہاڑوں پہ عورتیں اور بچوں کو لے جاتے تھے بمباری سے بچنے کے لیے, لیکن یہ ہتھیار ڈال کے تسلیم نہیں ہوتے تھے. تو کیا مسئلہ ہے کہ یہ قوم برٹش کے اور انگریزوں کے ماتحت نہیں رہی, لہذا ان میں ابھی بھی جو کلچر ہے نا وہ اسلام کے زیادہ قریب ہے. آپ کو یہ جہیز کی لعنتیں, بارات ورات کے کھانے, یہ آپ کو ان لوگوں میں ملیں گے جو ہندوؤں کے ساتھ رہے یا گوروں نے حکومت کر کے کلچر کی ایسی کی تیسی کر دی, ان کی نا کلچر کی واٹ لگا دی, تو آپ کو ان علاقوں میں ابھی بھی نہیں ملے گا. تو وہاں وہ نہیں, نہ جہیز ہے وہاں پہ, اور نہ وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ بارات کے کھانے ملیں گے. اگر شادی کے موقع پہ کھانا ہو بھی رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکا کر رہا ہوتا. ابھی بھی وہاں لڑکے کا خرچہ نکاح پہ زیادہ ہوتا ہے, لڑکی والوں کا نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, لڑکا صرف 25,000 ٹوٹل, بہت بڑا مہر آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. وہ کیا چل رہا ہے؟ 25,000 مہر. میں تو نکاح پڑھاتا رہتا ہوں نا صبح شام. 25,000 مہر اس کے ہوگا جس کی 25 لاکھ تنخواہ ہوگی. سکہ رائج الوقت بھی لکھا ہوا ہوتا ہے آگے سے, کہیں ایسا نہ ہو روپے سے کوئی اور ملک کی کرنسی مراد لیجیے. سکہ وہ والے 25,000 جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں, جس سے 6 درجن انڈے آ سکتے ہیں یا تھوڑا زیادہ کر لیں آپ. اور لڑکی والوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں, وہ شادی دفتر کی فیس بھی ان کی الگ, اور پھر جہیز بھی الگ, اور جو بھی اب تو لڑکیاں جاب کر کر کے بھی میاؤں کو کھلا رہی ہیں. تو خیر, تو یہ بھی جو بارات کا کھانا ہے نا, اس کو بھی حوصلہ شکنی کریں, اس کی کوئی تک نہیں بنتا. باپ اس دن غمزدہ ہوتا ہے, بیٹی گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہوتی ہے. ہاں باپ خوش ہو رہا ہے کہ چلو جان چھوٹ رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بچی کے مستقبل کے لیے رخصت تو کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے گھر سے ایک ان کے جگر کا ٹکڑا رخصت ہو رہا, وہ خوش نہیں ہوتے اس دن. تو اس لیے وہ ولیمہ میں اگلے دن جا کے کھائیں اسی کے گھر جا کے. یہاں نہ, یہاں کچھ نہیں کرو, یہاں بس نکاح ہوا, اپنی امانت ہے بھائی, جیسے وہاں وزیرستان وغیرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے, نکاح ہو گیا تمہاری امانت ہے بھائی, لاؤ ماں کو لے کر آؤ, بہن کو لے کر آؤ, رخصت کر کے گھر لے جاؤ. فائرنگ بھی تم ہی کرو گے, پٹاخے بھی تم ہی پھوڑو گے, ٹھیک ہے نا, فائرنگ بھی کرو, پٹاخے بھی پھوڑو, جو بھی کرنا ہے. اگلے دن ولیمہ بھی تمہارے گھر ہوگا, آ رہے ہم لوگ بھی وہیں پہنچ جائیں گے, آپ کے مہمان ہیں, ہم آ جائیں گے کھانے کے لیے. تو یہ بالکل ہی الٹی کہانی چل رہی ہے, کچھ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. خیر, تو جو میں عرض کر رہا تھا
کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ پچھلی امتوں نے نافرمانی کس کی رسول کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان امتوں کو تباہ کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے. اگر آپ مذہب کو نہیں مانتے تو آپ فیصلہ کس سے کرو گے؟ عقل سے. تو آپ کا حشر وہ ہوگا جو اس معاشرے کا ہو چکا ہے کہ یہ جو محرم رشتے ہیں ان کا بھی آپس میں ریلیشن، اور آپ عقل کی روشنی میں اس کو ناجائز نہیں کر سکتے. تو جو بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوں گے تو اللہ کی نظر میں رسول کی ویلیو بہت زیادہ ہے. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں رسول کی ویلیو زیادہ نہیں ہے. ملکی قوانین کی ہے، یونائٹڈ نیشن کی ہے اور آپ کے کلچر کی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو اپنی اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. تو دیکھو بالآخر آپ نے آنا اسلام ہی کی طرف ہے. اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اللہ کی قسم نہ دنیا میں نجات کا راستہ ہے اور نہ آخرت. رہا مسئلہ جو اسلام پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا، آپ کسی عقل مند سے پوچھو وہ بتائے گا یہ اسلام کا اعتراض نہیں، اسلام کا حسن ہے جس کو آپ کو اعتراض بنا کے بتایا جا رہا ہے. کتنے الٹے الٹے اعتراض. میں نے بتایا تھا نا ایک کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا مومن جنت میں جائے گا. انہوں نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگر وہ زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، پھر بھی جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی جائے گا. اس بات پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام زنا اور چوری کو پروموٹ کر رہا ہے. تھوڑی سی تحقیق آپ کر لو نا کہ جن صحابی نے یہ سوال پوچھا اور نبی نے 3 دفعہ فرمایا کہ زنا چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا، ان صحابی نے یہ سن کے زندگی میں ایک دفعہ بھی زنا نہیں کیا، نہ ایک دفعہ بھی چوری کی. بلکہ حضرت ابو ذر غفاری ایسے صوفی صحابی تھے، اتنا خواہشات نفسانیہ سے بچا کرتے تھے کہ حلال خواہش بھی آپ نے چھوڑ دی تھی. آپ کا یہ نظریہ تھا کہ پیسہ حلال رکھنا بھی جائز نہیں ہے، آپ کی یہ سوچ تھی. تو جو تقوی کے اس معیار پہ پہنچا ہوا صحابی ہے، حالانکہ اس حدیث کو سننے کے بعد تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا ہر چیز حلال ہو گئی نا. تقوی کے ایسے معیار پر تھے کہ آپ سمجھتے تھے کپڑے بھی پھٹے پرانے پہننے پڑیں گے آپ کو، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، آپ کو حلال میں بھی قناعت کرنی پڑے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس سوچ کی وجہ سے آپ کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا کہ آپ مدینہ میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ سب لوگوں پر اعتراض کرتے تھے وہ کہ بھئی آپ نے اتنا اچھا لباس کیوں پہنا ہوا ہے، آپ نبی کا تو ایسا لباس نہیں تھا. یعنی تقوی کے ایسے معیار پر. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس صحابی کو یہ بات بتائی جا رہی ہے وہ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں اور آپ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں. اگر اسلام اس طرح کی حدیثوں کے ذریعے چوری کو پروموٹ کرنا چاہتا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ تو چوری کی طرف مائل ہوتے، وہ تو حلال کی طرف بھی مائل نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہو. اس کا وہی مفہوم ہے جو پوری امت مراد لیتی ہے کہ ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بالآخر جنت میں چلا جائے گا، چوری کی سزا ملے گی. اسلام تو چوری کے اتنا خلاف ہے، اسلام کہہ رہے ہاتھ کاٹ دو، جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں 2-4 تھپڑ لگا کے اس کو رخصت کر دو. تو جتنے اسلام پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں آپ سرسری غور سے اگر آپ دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اعتراضات اسلام کے خلاف نہیں ہے. تو میں سورہ الحاقہ کی آیات کمپلیٹ کر دوں. فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. پچھلی امتوں کی اللہ نے تباہی کا ذکر کیا نا، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے مختصر بیان کیا. فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب پانی نے سرکشی کی تھی اور ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا، حالانکہ ہمیں سوار نہیں کیا تھا. اللہ خطاب تو ہم سے کر رہے ہیں نا. سوار کس کو کیا تھا؟ اللہ نے، نوح علیہ السلام. لیکن اللہ ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نوح علیہ السلام کی آل اولاد ہیں. تو ہمارے ابا کو سوار کر کے اللہ نے ہمیں بچا لیا. اگر نوح علیہ السلام سوار نہ ہوتے اور ہلاک ہو جاتے تو آج نہ میں یہاں بیٹھا ہوا، یعنی خدا نہ خواستہ وہ اس پانی میں ڈوب جاتے تو میں آج یہاں بیٹھا ہوا بیان نہ کر رہا ہوں. تو اللہ جہاں بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ڈائریکٹ خطاب کریں گے، تم لوگوں کو میں نے بچایا ہے. تو یہ اللہ نے ہم پر بھی احسان کیا ہے. طغى الماء، جب پانی نے سرکشی کی تھی، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تم لوگوں کو کس میں بٹھا دیا؟ کشتی میں. کیسا قرآن کی بلاغت ہے نا.
یعنی مجھے بھی قرآن خطاب کر رہے ہیں, آپ کو بھی اللہ کہہ رہے میں نے تم سب کو بٹھا دیا تھا کس میں. یہ ایسا خوبصورت انداز ہے نا جس سے انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا تھا کہ مجھے کس میں بٹھا دیا تھا, کشتی میں. تو اصل میں قرآن یہ عنوان اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں کشتی میں بٹھا کے بچایا تھا نا, اس لیے کہ تم ہم پر ایمان لائے تھے اور تم نے ہماری اطاعت کا وعدہ کیا تھا. اس بیس پہ تم بچے ہو. اس بیس پہ تم نہیں بچے کہ تم نے ترقی بہت کر لی تھی اس وقت, تمہیں انگلش بہت اچھا بولنا آتی تھی یا تمہارا بزنس بہت اچھا تھا. بچایا ہم نے تمہیں اس بیس پہ تھا کہ تم ہم پر ایمان رکھتے تھے, توحید پرست تھے اور ہماری اطاعت اور فرمانبرداری کرتے تھے. باقی روئے زمین پر ایک متنفس کو بھی ہم نے زندہ نہیں چھوڑا تھا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی اگر تم بچو گے تو کس بیس پہ بچو گے؟ رسول کی نافرمانی مت کرو. ایک جگہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اے وہ لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا, اے ان کی اولادو, انہ کان عبدا شکورا. جو نوح تھے نا وہ اللہ کے بندے تھے اور شکر گزار تھے وہ. یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے ابا شکر گزار آدمی تھے, تو اس شکر گزاری کی وجہ سے میں نے ان کو کشتی میں سوار کیا ہے. تو تم اپنے باپ کا کچھ پاس رکھو, تم بھی کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. شکر گزاری کا مطلب عمل اچھا کرو. تو یہاں بھی اللہ نے, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب پانی آیا ہے, اچھا قرآن کے آگے الفاظ دیکھیں کہ حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرۃ, تاکہ اس واقعے کو ہم تمہارے لیے نصیحت بنا دیں, وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةٌ, اور محفوظ کرنے والے کان اس کو محفوظ کر لیں. آج بہت سے لوگ ان واقعات کا بھی انکار کرتے ہیں. اس وقت یہودی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں, عیسائی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں, اور مسلمان بھی. اور یہ وہ واقعات ہیں جو کانوں سے سنے ہوئے تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں, اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ حالانکہ تینوں مذاہب کی آپس میں دشمنی ہے, اسلام, یہودی اور عیسائیت, مگر تینوں اس کو درست مانتے ہیں. اور صرف کتابوں کی حد تک نہیں, صدیوں سے یہ واقعہ, جیسے آج کوئی کہنا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا, تو لوگ کہیں گے یار ہم تو سب سے ایک دوسرے سے سنتے چلے آ رہے. اس کو کہہ رہے ہیں خبر متواتر. خبر متواتر وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کو بیان کرنے والے اتنے کثیر لوگ ہوں کہ عقل یہ کہتی ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے, ناممکن ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا. تو یہ خبر متواتر ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا اور پانی جو ہے اتنا زیادہ زمین پہ بھر گیا تھا اور اللہ نے ساری انسانیت کو تباہ کر دیا. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, حام, سام اور یافس. آگے انہی, کیونکہ یہ بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے نا, ذریۃ من حملنا مع نوح, اے لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. تو سوار تو بہت سارے لوگ تھے, لیکن نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے بھی تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, جن کے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں نام ملتے ہیں وہ حام, سام اور یافس. انہی 3 بیٹوں کی نسل پھر پوری دنیا میں پھیلی ہے. اور آج اب دیکھو کیسے, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ 3 بیٹے جو ہے نا, میں نے چونکہ جو عیسائیوں کی کتاب ہے انجیل بائبل, اس کا بھی بہت عرصہ پہلے مطالعہ کیا ہے کافی, تو اس میں بھی یہ واقعہ بڑے دلچسپ انداز سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 بیٹوں کی جب نسلیں پیدا کی نا, بڑھائی ہیں, تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کی زبانوں میں اور اللہ رنگوں میں اختلاف ڈال دے. یعنی یہ بائبل کے الفاظ ہیں. اللہ نے چاہا, حدیث میں آتا ہے کہ جو اسرائیلی روایات ہیں نا بائبل اور تورات کی, لا تصدقوہ ولا تکذبوہ, کہ نہ ان کو سچا مانو نہ ان کو جھوٹا کہو, ہو سکتا ہے سچی ہوں. تو علماء کہتے ہیں کہ ان میں جو کوئی تاریخی باتیں ہیں جن کا شرعی حکم سے تعلق نہیں ہے, ان تاریخی باتوں کو بیان کرنے میں کوئی ممانعت نہیں, کیونکہ ہسٹری کی سے تعلق ہے نا اس کا. تو اس میں بڑے زبردست الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ ان کے رنگوں میں اور ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دے. لہذا جب ان کی اولادیں مائگریٹ کر کے گئی ہیں نا, مختلف علاقوں میں جا جا کے آباد ہونا شروع ہوئے, تو آپس میں رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہونا. جو افریقہ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے بلیک ہو گئے کہ اندھیرے میں نظر آ ہی نہیں رہے. جو یورپ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے گورے چٹے ہو گئے کہ دھوپ میں نظر, ایسا ہی ہو رہا ہے نا, ایک باپ کی اولاد ہے لیکن کلر میں فرق. کچھ اتنے لمبے لمبے ہو گئے ہیں بھائی, کچھ ایسے ہیں کہ وہ جتنا کھا رہے ہیں چھوٹے ہی ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, قدوں میں کتنا فرق ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے
کہ بہت جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے ملائکہ ہے نا قرآن میں ملائکہ کا لفظ تو دو ڈنڈیوں کے بیچ میں حمزہ نہیں ہوتا چھوٹا سا, تو کہتے ہیں جب یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دو ملائکہ کا لفظ ہے اس کے بیچ میں حمزہ, کہ دونوں طرف وہ کرسی ہے اور بیچ میں تو وہی ملائکہ کا لفظ بن جاتا ہے نا. تو کوئی اتنا چھوٹا, کوئی اتنا بڑا, کوئی ایسا کالا, کوئی ایسا سفید, زبانوں میں اختلاف کیسا ہے, حالانکہ ایک ہی زبان تھی لیکن وہ چینج ہوتے 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 اتنی تبدیلیاں آئی ہے, کوئی انگلش بن گئی, عربی بن گئی, پشتو بن گئی, فارسی بن گئی. آپ دوسری زبان کا وہ آدمی کہتا ہے چائنیز کیسے بنی ہوگی, چانچی پتہ نہیں کیسے بنی ہے یار, میں تو حیران ہوں یار کیسے بن گئی نا, بالکل ہی عجیب زبان. تو یہ ایک ہی زبان ہے جس کو اللہ نے مختلف زبانوں میں تقسیم کر دیا. تو اللہ ان تمام لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ چاہے وہ چائنا والے ہوں, چاہے وہ جاپان والے ہوں, چاہے وہ انگریزی بول رہے ہوں, چاہے وہ پشتو بول رہے ہوں, اردو بول رہے ہوں, اللہ فرماتے ہیں یہ سب کس کی اولاد ہیں, نوح کی اور ان کے 3 بیٹوں کی, اور تم وہ لوگ ہو کہ پوری انسانیت کو تباہ کر کے میں نے تم تینوں کو بچایا تھا, تمہارے تینوں کے ابا. اب ہم میں سے کچھ کزن ہیں, ہو سکتا ہے کوئی حام کی اولاد ہو, کوئی سام کی اور کوئی یافس کی. وہ آپ کو یاد ہے شیعہ ذاکر تھے, انہوں نے زبردست تقریر کی کہ وہ ایک کراچی گیا تو وہ ایک بیٹی کا نام ملیشیا تھا, تو ایک بیٹی کا نام وہ پھر ملیشیا بن گیا, تو پھر وہ ایسے ہی تھی, وہ اس کی کوئی کسی اسرائیلی کتاب میں وہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچایا کس بیس پہ, شکر گزاری کی بیس پہ. تو کس قدر قرآن نصیحتیں کر رہا ہے, وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةٌ, تو تاکہ اس کو سننے والے کان محفوظ کر لیں. بس آخری آیت پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں, انسان کہتا ہے نا کہ بھائی وہ تو ٹھیک ہے جو واقعہ ہونا تھا ہو گیا, اب تو نہیں کوئی ایسا سیلاب آ رہا نا, اب ہم کیوں اللہ کی فرما برداری کریں, اب ہم کیوں نظر کی حفاظت کریں, اب ہم کیوں نماز پڑھیں, اب ہم کیوں اللہ کی مان کے چلیں, اب ہم کیوں پیغمبروں کو فالو کریں, اب تھوڑی کوئی سیلاب آ رہا ہے, وہ آ گیا ونس اپون اے ٹائم. اللہ فرماتے ہیں اب سیلاب نہیں آئے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, اب ایک سور پھونکا جائے گا, ایک سور نفخۃ واحدہ, صرف ایک ہوگا وہ. اب ایسے نہیں آئے گا کہ یہاں سے سیلاب, وہاں سے طوفان, یہاں سے, حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, فرمایا کہ بس اب اس وقت کا انتظار کرو, سور میں ایک زوردار پھونک پھونکی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا, اس آواز کی ایسی طاقت ہوگی. فَدُّكَّتَا, ان کو کوٹ دیا جائے گا, دَكَّةً وَاحِدَةً, ایک ہی دفعہ میں. جیسے پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا نا, ماں کے پیٹ میں 9 مہینے لگتے ہیں بچہ بننے میں, پھر دنیا میں آتا ہے, پھر ہوتے ہوتے 30-40 سال کے بعد جا کر انتہا کو پہنچتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب میں دوبارہ پیدا کروں گا تو اتنا لمبا پروسیس نہیں ہوگا, بلکہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا, اچانک یہ سارے کے سارے ان کے ذرات جہاں جہاں دنیا میں گئے ہیں یہ جڑ کے انسان بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے, چند سیکنڈوں کے اندر یہ کام ہوگا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اس لیے اس دنیا سے زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم پر بھی موت آئے گی اور اس کائنات پر بھی موت آئے گی. آپ جو مرضی ترقی کر کے جہاں تک بھی پہنچ جائیں, بالآخر جیسے وہ سائنسدان جو آرم اسٹرانگ جو چاند پہ پہنچا, ٹھکانہ اس کا بھی قبر ہی ہوا بالآخر. تو یہ کائنات ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچے گی, اللہ یہ بتا دے گا کہ یہ ہے مسافر خانہ, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے رہے ہیں نا, تو اب بڑی قیامت آئے گی اور یہ زمین آسمان کو میں توڑ کے بالکل برابر کر دوں گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, قرآن کہتا ہے چٹیل میدان بنا دوں گا میں. آپ پہاڑوں کی طرف جاؤ نا کبھی, جب آپ اسلام آباد سے آگے جاتے ہیں نا تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر ایسے پہاڑ کے ہر اگلا پہاڑ پچھلے پہاڑ سے اونچا ہی ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یہ کب جا کے ختم ہوگا, گلگت کی طرف جائیں, کوہستان کی طرف جائیں, ایک پہاڑ کے اوپر دوسرا پہاڑ, پھر اس کے اوپر تیسرا پہاڑ. میں 10-12 سال پرانی بات ہے, داریل گاؤں جس کے میں نے ولاگ نہیں بنایا تھا, وہاں سے ہم گلگت کی طرف جا رہے تھے. بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں, یعنی بائی روڈ جا رہے تھے, تو پہاڑ پہ پہاڑ پہاڑ پہ پہاڑ. میں نے ان سے کہا یار یہ کیا ہے, یہ ایسے ڈرونے نا, اور رات کا وقت تھا, سردی بھی تھی ٹھیک ٹھاک. آگے مجھے ایک نظر آیا بادل, میں نے کہا یار یہ کالی گھٹا آ رہی ہے نا, اتنا اونچا بادل نظر آیا. وہ جب ہم نے تھوڑی روشنی ماری تو پتا چلا یہ بھی پہاڑ ہے, یہ بادل نہیں ہے.
وہ ننگا پربت کی پہاڑیاں ہیں، وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا، اتنے اونچے اونچے پہاڑ. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو اتنے وزنی پہاڑ زمین پہ، اچھا پہاڑ جو ہے نا جتنا زمین سے اوپر ہوتا ہے اتنی اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے، یہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں باقاعدہ، اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے. جو قرآن نے کہا نا کیل کی طرح گاڑ دیا ہے، تو کیل کا اوپر حصہ کم ہوتا ہے، اندر حصہ زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے اللہ نے کیلوں کی طرح گاڑا ہوا ہے ان کو. تو اتنے اونچے 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 پہاڑ ایسے ڈرونے کھانے والے نہیں ہوتے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایک زوردار آواز ہوگی اور یہ سارے، تو سوچو وہ پاور کتنی، آواز سے کسی چیز کو توڑنا پھوڑنا آسان. آپ جتنا زور سے چیخیں، آپ جتنا گلا پھاڑ کے بات کریں، شیشہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. آپ جائیں نا کسی شیشے کے پاس جا کے ہو کرتے رہے، معمولی سا کانچ بھی نہیں ٹوٹے گا، آپ کا گلا پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. بیوی پریشان ہو جائے گی، کیا ہو رہا ہے بھائی تجھے، چیزیں نہیں ٹوٹیں گی. آپ کی بیگم بھی چیختی ہوں گی، کبھی ٹوٹا کچھ؟ سبھی چیختے ہیں آج کل، مرد بھی چیختے ہیں، عورتیں بھی چیختی ہیں، بچے بھی چیختے ہیں. گھروں میں ماحول ہی ماشاءاللہ یہی چل رہا ہے، چیخو پکار کا. برداشت تو مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے، شارٹ ہو گئی ہے. تو لیکن اٹھا کے توڑنا پڑتا ہے غصے میں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے چیخنے سے گلاس خود ہی غصے میں ٹوٹ گیا، ابے یار یہ کیا ہو گیا، تو بہت غصہ آ رہا ہے آج، تو صاحب کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے. لیکن آپ اس فرشتے کی طاقت اور پاور کو سوچیں کہ جو آواز لگائے گا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ فرشتے نے آواز ماری اور قوم عاد قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ایک قوم کے کلیجے پھٹے ہیں. ایسی زوردار فرشتے کی آواز ہوگی کہ یہ اتنے بڑے بڑے ماؤنٹ ایورسٹ کی پہاڑیاں، کیٹو کی پہاڑیاں ایسے دھماکے سے پھٹیں گی یہ. اور فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. ایسے زمین کو اللہ ہموار کر کے چٹیل بنا دے گا، اتنی بڑی تباہی آئے گی. تو اللہ کی قدرت تو بھائی ابھی ہم نے دیکھی ہے نہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ اتنی زیادہ فری کرانے کی چیز نہیں ہے دنیا، جتنا تم نے، ہم لوگوں نے بہت زیادہ لفٹ کرایا ہوا ہے دنیا کو. دیکھو جب کوئی آدمی آئے جس کی ویلیو زیادہ نہ ہو اور کوئی بہت بڑا آفیسر اس کو لے کے اپنے ساتھ گھومنا شروع کر دے، مثال کو کوئی بلڈر آیا، اور وہ بلڈر کیا ہے، آپ خود بہت بڑے بلڈر تھے، بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں، ابھی بینک پلازا آپ نے بنایا، اور جناب وہ اسلام آباد میں بڑی بڑی بلڈنگیں آپ بنا رہے ہو. اتنے میں ایک شخص آیا جو چھوٹے چھوٹے مکان بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بلڈر ہے ظاہر ہے بیچارہ، وہ 2 کمروں کے پروجیکٹ لیتا ہے اور 10 سال میں وہ بناتا ہے بیچارہ. اب بڑا بلڈر آیا، اس چھوٹے بلڈر، اس کو نہیں پتا یہ بلڈر چھوٹا ہے، اس کو بڑا پروٹوکول ہے، سر آپ مجھے بھی مشورہ دیجئے، سر آپ بتائیے چائے پیئیں گے کیا پیئیں گے، بیٹھے گے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی فلم ہے. تو لوگ کہیں گے بھائی تو اس کو کچھ ضرور سے زیادہ ہی لفٹ کرا رہا ہے، یہ اتنا لفٹ کے قابل، بولتے ہیں نا ایسے موقع پہ، ابے بھائی تو کیوں اس کے پھلترو کی طرح چپکایا ہوا تو نے اس کو اتنا. ٹھیک ہے چائے پی لو، مسلمان ہے، انسان ہے، اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنی آپ اس کو سمجھ رہے ہو. ہم ہر موقع پہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اتنا کیوں اس کو. ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے ایک دوست کو اپنے ساتھ چپکا لیا، گھر بھی لے کر آ رہے ہیں، چائے بھی پلا رہے ہیں. ان کے گھر والے بیزار ہو گئے، یار تو جب بھی آتا ہے پھلترو کی طرح اس کو لے کر آتا ہے گھر میں. اور سب گھر والے ریزرو ہو جاتے تھے نا یہ کہ جی ان کے گیسٹ بیٹھے ہوئے. تو مجھے یاد ہے وہ کسی نے اس کو تانا دیا، بھائی تو یہ اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنا تو نے اس کو اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، دوست ہے اس کو گھر سے باہر رکھ، اتنی بڑی فلم نہیں ہے. یا تو اس نے تیرے لیے جان قربان کی ہوتی ہے، تیرے بزنس کو رن کیا ہوتا ہے، ویسے ہی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے تو اتفاق سے دوستی ہو گئی. تو بس گٹر کے ڈھکن پہ ملا کرو، وہیں چائے پلا کے پتلی گلی سے رخصت کر دیا کرو. ابا نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹے کو کہ ابے تو نے کیا دوست پال کے تو گھر میں لا کے ساری فریج کی چیزیں اس کو کھلا دیتا ہے تو گھر میں لا کے. تو بالکل قرآن و سنت بھی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو دنیا کو تم نے اپنا باپ بنا لیا ہے نا، اور کامیابی ناکامی کا معیار اس کو سمجھ لیا ہے، تو اتنا فری کھنانے کی ضرورت نہیں. تم بھی مرو گے، چیزیں بھی ختم ہوں گی، اور سیلاب بھی آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے، موتیں بھی ہوں گی، کورونا بھی آئے گا، اور بہت کچھ آئے گا. اور بالآخر اللہ اس دنیا کی بے ثباتی دکھانے کے لیے ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ ایک یکلختی پوری دنیا کو تباہ کر دے گا. بالکل ساری انسان کی جو آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچی ہوئی ترقی، وہ دھڑام سے ایک دھماکے کے ساتھ نیچے آ کے ختم ہوگی. جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا تھا نا، اسی طرح پوری زمین کو اللہ ہلاک کر دے گا. تو اصل بار بار قرآن بتانا چاہ رہے اصل کیا ہے، آخرت. تو مرنے سے پہلے یہ سمجھ میں آ جائے عقل مندی کی بات ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو مرنے کے بعد سمجھ میں تو آئے گا مگر فائدہ نہیں ہوگا. ایک بوڑھے آدمی کو کسی نے، ان کو خشک میوہ کھانے کا بہت شوق تھا نا، خشک میوہ کھانے کا
بہت شوق تھا، لیکن پیسے نہیں تھے، بیچارہ غریب آدمی تھا. تو پیسہ اکثر لوگوں کے پاس بڑھاپے میں آتا ہے ٹھیک ہے نا. جب بوڑھے ہو گئے، دانت ختم ہو گئے، تو اللہ نے پیسہ دیا، تو اب وہ کہہ رہا ہے یار جب دانت تھے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اب بادام تو آئے ہیں لیکن چبانے کے لیے منہ میں دانت ہے نہیں. تو جب مرنے لگو گے نا میرے بھائی تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن انسان کہے گا، اللہ کہیں گے کہ جب تک میں نے دکھایا نہیں تھا توبہ کا موقع تھا، اب دکھا تو دیا ہے، ایمان تو لے آؤ گے سب، لیکن اب عمل کا موقع ختم ہو گیا ہے. تو اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے. جلدی سے سوال کے جواب دے دوں میں. مفتی صاحب، صلاۃ الحاجہ کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے؟ صلاۃ الحاجت کوئی الگ سے نماز نہیں ہے شریعت میں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، بس اسی کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے، کبھی بھی مانگ لو. کیا یہ بھائی یہ کسی کی خاص کے بارے میں نہ پوچھا گیا. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ اگر پیدائش کے دوران بچے کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا اس بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ اگر زندہ پیدا ہوا تو نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور نام بھی رکھا جائے گا. بکرے کا صدقہ کرنے میں اس کا خون گھر میں رنگنا جائز ہے یا نہیں؟ بکرے کا صدقہ ہی نہیں ہے اسلام میں کوئی، یہ جو کاٹ کے بکرا صدقہ کرتے ہیں نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ بار بار یہ بات سمجھا چکا ہوں. دیکھو اسلام میں صدقہ ہے، بکرا نہیں ہے. صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غریب کی حاجت کو پورا کرنا. تو وہ بکرے سے زیادہ ہوتی ہے یا پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے؟ 25,000 کا بکرا کاٹ کے گوشت کھلاؤ گے، اس سے بہتر نہیں ہے 25,000 اس غریب کو دے دو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن بکرا کاٹ کے دے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون بہانے سے بلائیں ٹلتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوئی بلائیں نہیں ٹلتی. جانور کا قتل کرنا بھی ناجائز ہے شریعت میں جب تک کوئی ضرورت نہ ہو. ضرورت ہوتی ہے گوشت کھانا ہے، تو اگر غریب آدمی کو بکرے کا گوشت کھانے کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس کو صدقہ کرنا ہے کیونکہ اس غریب کو بکرا کھانے کا بہت شوق ہے، اور وہ تو غریب کیوں ہے بھائی؟ کبھی آپ نے کسی فقیر کو دیکھا کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ 3 پیزے کھلا دے مجھے؟ کبھی دیکھا کسی غریب کو؟ آپ کہہ گا تو غریب آدمی تو پیزے مانگ رہا ہے. اللہ کے نام پہ روٹی دے دے، وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ پیسے دے دے، روٹی دے دے، چاول کھلا دے، کھانا کھلا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نام پہ تو ایک پیپسی پلا دے یار مجھے، تو اس کا مطلب بھائی یہ غریب آدمی نہیں ہے. تو بکرا غریب بھی کھا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے غریب کو بکرے کا گوشت ہی کھلانا ہے، پہلے تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ بکرے کا گوشت جتنے کا آئے گا اس میں گائے کا گوشت ڈبل آ جائے گا، تاکہ وہ پورا مہینہ کھا لے گا. وہ آپ گائے کا کیوں نہیں کھلا رہے؟ پہلی بات تو کیش رقم کیوں نہیں دے رہے اس کو؟ ایک بات آپ کہہ سکتے ہو کہ جی کیش رقم میں بعض دفعہ غریب لوگ پان گٹکے میں اڑا دیتے ہیں. وہ ایسے غریب بھی ہیں ان کو پان گٹکے کا شوق روٹی سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے. تو چلو پھر راشن ڈال دو ان کے گھر میں، جتنے کا بکرا آئے گا اس میں پورے 2 مہینے کا راشن آ جائے گا، پورے 2 مہینے کی ضرورت پوری ہوگی. آپ کہتے ہو نہیں بھائی، میں نے بیچارے نے ہو سکتا ہے کئی ہفتوں سے گوشت نہ کھایا ہو نا. تو پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے بھائی راشن زیادہ ضروری ہے یہ گوشت زیادہ ضروری ہے؟ لیکن چلو آپ کو گوشت ہی کھلانا ہے تو پھر گائے کا کھلاؤ. گائے کا گوشت میں پروٹین بھی زیادہ ہوتے ہیں، طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے. باہر ملکوں میں گائے کا گوشت بکرے سے زیادہ مہنگا ہے. گائے کا گوشت پروٹین زیادہ ہے، اس میں آئرن زیادہ ہے اس کے اندر. لیکن اور آپ کہہ سکتے ہو غریب لوگ بیمار کم ہی ہوتے ہیں کیونکہ محنت زیادہ کرتے ہیں نا، گائے ہضم بھی کر لیں گے وہ. تو گائے کا گوشت کھلاؤ آپ. لیکن نہیں جی چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم نے گائے کا گوشت بھی نہیں کھلانا جی، ہو سکتا ہے بیچارے کو بکرا ہی کھانے کا دل چاہ رہا ہو، تو پھر گوشت خرید کے کھلاؤ، وہ سستا پڑتا ہے بنسبت بکرا خرید کے کاٹنے کے. آپ بکرا خرید کے کاٹ کے جب گوشت کھلاؤ گے وہ مہنگا پڑے گا، اور دکان سے گوشت خرید کے کھلاؤ گے وہ سستا بھی پڑے گا اور آپ کی مرضی کا گوشت بھی ہوگا. اس کو پٹ کھانے کا شوق ہے پٹ کا گوشت کھلا دو، اس کو چانپے کھانے کا شوق ہے چانپے کھلاؤ. بلکہ آپ اس کو ہوٹل میں لے جا کے چانپے پکی پکائی کھلاؤ. آپ اس کو چل بھائی غریب آج تو تیرے کو چانپے کھلاتا ہوں میں. لیکن آپ پھر بھی کیا کر رہے ہو؟ بکرا کاٹ رہے ہو. تو یہ غلط تصور ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرا کٹنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ صدقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا اسلام میں. بکرا وہ صدقہ کرے جس آدمی کو یہ خیال ہو کہ یار میرے لیے بکروں کا بزنس ہے تو میں صدقے میں، جیسے کسی کا آٹے کا بزنس ہوتا ہے، کہتا ہے پیسے نہیں لو آٹے کی 2 بوریاں لے جاؤ. وہ سمجھ میں آتی ہے بات. بعض لوگوں کا ہوتا ہے شہد کا کاروبار ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم جو ہے نا اسی شہد میں سے صدقہ کریں گے، بس ہم الگ سے نہیں. جیسے سونے کا سونار بعض دفعہ کہہ رہے تھے چلو 2 بالی اللہ کے نام پہ ہم نے صدقہ کر دی.
یا کسی کا نہاری کا ہوٹل ہے تو ایک دیگ ہم نے نہاری ہی میں سے صدقہ کر دی. تو کسی کا بکرے کا بزنس ہے, وہ کہے یار میرے لیے بکرا آسان ہے, چل بھائی یہ 10 بکرے میرے پاس, ایک اللہ کے نام پہ میں نے صدقہ کر دیا. یہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ نارمل آدمی کا بازار جا کے پراپر بکرا خرید کے کاٹ کے اس کو صدقہ کرنا یہ بدعت ہے, کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے کے کاٹنے کو کیا سمجھ رہے ہو, عبادت. تو یہ غلط ہے. بکرا کاٹنا 3 موقع پہ عبادت ہے, اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. نمبر 1 بقرعید کے موقع پہ, نمبر 2 عقیقے کے موقع پہ, نمبر 3 حج عمرے کے موقع پہ. اس کے علاوہ اگر آپ نے بکرا کاٹا تو اگر بھوک لگ رہی ہے, دعوت کرنی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو خام خمیں بکروں پہ ظلم, وہ بھی آخر انسان ہے. سمجھ آ رہی ہے نا, وہ بھی آخر, یعنی اس معنی میں کہ زندہ چیز ہے, اس کو بھی جینے کا حق ہے. اس کو تو 2 دانت ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے, سمجھ رہے ہو. تو اس لیے یہ کام نہ کیا کریں, بکرے نہ کاٹا کریں, صرف بقرعید پہ کریں اور حج پہ کریں اور عقیقے پہ کریں, بس اس کے علاوہ بکرا نہیں کاٹا جائے گا. اور پھر یہ صدقے کے بکرے دیکھو جو, اچھا اس کے اور سائیڈ افیکٹ کیا ہیں. جب شریعت نے بکرا کاٹنے کو عبادت قرار نہیں دیا اور آپ پھر بھی کاٹو گے تو اس سے بکرے کی جو مارکیٹ ویلیو ہے, جو نیچرل ہونی چاہیے تھی, وہ نیچرل نہیں رہے گی. دیکھو حدیث میں آتا ہے ان اللہ هو المسعر, اللہ خود چیزوں کے نرخ متعین کرتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا, اللہ اس کو زیادہ پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ سستی ہو. جیسے پانی اللہ نے سستا رکھا ہوا ہے نا, بارشیں برس رہی ہیں, کنووں سے ضرورت زیادہ ہے, اگر پانی کا ایک گلاس 25 روپے کا ہو جائے تو غریب تو بےچارا مر جائے. تو اللہ نے اس کو کنٹرول خود اللہ نے کی, یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی, یہ کون کر رہا ہے, اللہ پانی زمین میں محفوظ کر لیتا ہے. اس کے بعد ہے روٹی, انسان کی بنیادی ضرورت ہے, تو گندم اتنی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ریٹ خود بخود متعین. ہاں اس میں انسان اگر ذخیرہ اندوزی شروع کر کے ریٹ بڑھا دے تو وہ انسان کی طرف سے ایک ظلم اور زیادتی ہے. تو اسی طرح گوشت کی بھی اللہ کی نظر میں ایک قیمت ہونی چاہیے. فطرت کہتی ہے کہ اتنی ویلیو ہو, اس حساب سے بکرے پیدا ہوتے ہیں, اس حساب سے بچڑے پیدا ہوتے ہیں کہ بقرعید میں اتنے کٹیں گے بھی, اس کے بعد بھی سال میں گوشت ان کو ملتا رہے گا. تو جب جیسے جیسے جس کو ضرورت ہوگی گوشت کی وہ کاٹ کے کھا جائے گا, تو اس حساب سے بکرے پیدا ہوتے ہیں. اب آپ نے بکروں کو مصنوعی طور پہ کاٹنا شروع کر دیا صدقے کے نام پہ. نیڈ نہیں ہے معاشرے کو, نہ غریب کو چاہیے, غریب کہہ رہا ہے مجھے آٹا چاہیے, دال چاہیے, آپ نے کہا نہیں بکرا کاٹ کے دوں گا. اب جو بکرا کٹے گا تو یہ کٹنے سے بکروں کی مارکیٹ میں قلت ہوگی اور بکروں کی قیمت اوپر جائے گی, اور یہ اوپر جانا نیچرل نہیں ہوگا. تو یہ بڑا نقصان ہے کہ غریبوں کو تو بکرے کی بریانی کھلا رہے, اور جس کمبخت نے اپنے پیسوں سے خرید کے کھانی ہے وہ کہہ رہا ہے یار اتنا ریٹ اوپر چل. بہت سے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے بکرا کھانا ہے, بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں نا, کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا. وہ بکرے کی قیمت سن کے ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, کہتے ہیں گائے کھانے سے اتنا بی پی ہمارا ہائی نہیں ہو رہا تھا جتنا بکرے کی قیمت سن کے ہو رہا ہے. تو یہ جو بکرے کے ریٹ اتنے اوپر گئے ہوئے ہیں, گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ صدقے کے بکروں پر پابندی لگائے تاکہ یہ ریٹ نیچے آئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور صدقے کے بکروں کی حالت دیکھو آپ جا کے, اتنے معصوم بےچارے چھوٹے چھوٹے, ان پہ صدقہ کرنے کا دل کرتا ہے انسان کا. میں نے تو کئی دفعہ ارادہ کیا جو پنجروں میں بند ہوتے ہیں نا, یار 5 روپے کی گھاس خرید کے ان کو کھلا دو, ثواب ملے گا. تو یہ ظلم ہے, خام خام ہے, فضول. اچھا بھائی, استاد جی مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہماری یونیورسٹیوں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا یار, ہے ٹویٹر کیا کرتے تھے, واللہ عالم, سمجھ میں نہیں آ رہی لکھا ہوا کیا ہے. ایزی پیسہ اکاؤنٹ والے فری منٹس دیتے ہیں, اگر اس کو استعمال نہ کریں تب بھی یہ سود ہوگا یا نہیں؟ اکاؤنٹ کھول کے آپ 1000 روپے رکھوا دیے, 2000, اس کے عوض میں جو بھی پروفٹ ملے گا نا آپ کو وہ سود میں آئے گا, بشرطے کہ آپ کی اصل رقم محفوظ رہے. ہوتا ہے نا جب چاہیں آپ اصل رقم نکال لیں. تو سود اس لیے کہ آپ نے 2000 ان کے پاس, ان کو آپ نے قرضہ دیا, اس کے بدلے میں آپ کو وہ نفع دیتے ہیں, اور یہ مشروط نفع ہوتا ہے, اس لیے جائز نہیں ہے. ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں کہ فارغ لوگ ہوتے ہیں وہ جو مولویوں کی باتیں سنتے ہیں اور تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بالکل بہت اچھی بات ہے. نوح علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے نا, تو ان کی قوم کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی تھی, اور وہ کہتے تھے ہمارے پاس آپ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈاکٹر جاتا, اس کی بات سنتے, وہ ان کو صحت کے بارے میں گائیڈ کرتا, کوئی تاجر جاتا, بزنس سکھاتا, سنتے,
نوح علیہ السلام نہ تجارت کی بات کر رہے ہیں، نہ بزنس کی بات، اس کی نہ صحت کی بات کر رہے ہیں، نہ کوئی ان کو مکانوں کا پروجیکٹ بنا کے دے رہے ہیں، نہ کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کی مان کے چلو، خدا کی نافرمانی مت کرو. تو قوم کہتی تھی یہ بالکل ایسی بات ہے جس کا ہمارے نہ بزنس میں ترقی ہونے والی ہے، نہ کوئی ہمارا کوئی نہ صحت کو فائدہ ہے. تو اسی لیے لوگ مولوی کو دنیا کا سب سے بیکار طبقہ سمجھتے ہیں کہ نہ ان کی باتیں سننے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ ان کی باتیں سننے سے ہمارے سر پہ بال اگ رہے ہیں، نہ ان کی باتیں سننے سے ہمارا پیٹ کم ہو رہا ہے، نہ ان کی باتیں سننے سے ہمارے پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ قد بڑھ رہا ہے ہمارا، جو چھوٹے قد کا ہے وہ چھوٹا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ان کی باتیں سننے سے ہماری شادی ہو رہی ہے. حتیٰ کہ میرے پاس آنے سے بھی لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی جو صبح شام شادیوں میں بیان کرتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں میرے پاس رشتے نہیں. آج بھی ایک صاحب آئے شادی کا، میں نے کہا شادی کی میں ترغیب دیتا ہوں، کراتا وراتا نہیں ہوں. تو ظاہر ہے جو نہ شادی کرا رہا ہے آپ کی، تو وہ دنیا میں سب سے فضول طبقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن میرے بھائی یہ آپ کو جب پتا چلے گا جب آپ کو اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ میں آئے گا. اور وہی مولویوں کے سمجھانے سے نہیں آ رہا تو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر کے چھوڑوں گا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، نے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو. اور پھر یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو تمہیں اگر یقین نہیں آتا نا کہ میں مردوں کو زندہ کر کے اٹھاؤں گا اپنے سامنے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، دیکھو ماضی کو پہلے مٹی سے پیدا کیا. کیا عقل کہتی ہے کہ مٹی سے انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اس مٹی سے منی کا قطرہ بنایا. کیا عقل کہتی ہے کہ مٹی سے منی بن سکتی ہے؟ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر ہم نے اس منی کے قطرے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا. عقل مانتی ہے کہ منی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جا کے خون بن سکتا ہے؟ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر اس خون سے ہم نے گوشت بنایا. عقل کہتی ہے کہ خون سے گوشت بن سکتا ہے؟ پھر ہم نے اس میں ہڈیاں پیدا کی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، یہ سارے کو اللہ ثم سے بیان کر رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا، پھر اس کے بعد ایک ایک کو الگ اہتمام سے بیان کیا جا رہا ہے. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ایک نئی تخلیق میں پیدا کر کے ماں کے پیٹ سے ہم نے تمہیں باہر نکالا. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَا، اس راستے کو آسان کر دیا تمہارے لیے. پھر جب تم دنیا میں آتے ہو پھر آسمان سے بارشیں برسا رہے اور زمین میں تم بیج ڈالتے ہو، ایک گٹلی ڈالتے ہو. فالق الحب، اس گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بنا کے پھول لگاتا ہے، پھر اس میں آم پیدا کر کے ان ہر آم میں گٹلی، پھر اس ہر گٹلی میں یہی پروسیس. تو اللہ کہتے ہیں جو اتنی قدرت کے نمونے تمہیں دکھا چکا ہے اس کے بارے میں تم دھوکے میں مت آنا کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، وہ کرے گا زندہ. تو قرآن بار بار کہہ رہے میرے بھائی دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اس دنیا کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر کہے کہ میں نے مر کے ختم ہو جانا ہے. ختم ہونے کے لیے اتنی عجیب مخلوق اللہ پیدا کر ہی نہیں سکتا. اگر ختم ہی ہونا ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، اس کا مطلب مٹی ہو کے سب ختم، تو اللہ نے پیدا کیوں کیا تھا؟ کوئی اللہ معمولی سی چیز پیدا کر لیتا نا. کیا ہو گیا بھائی؟ آپ دیکھو ایک مٹی کا کھلونا بناتے ہو توڑ پھوڑ کر لیے، لیکن آپ جاپان کا شو روم اگر کوئی گاڑی بنائے گا کیا توڑ پھوڑ کے لیے بنائے گا؟ ہے بھائی، فنا ہونے کے لیے بنائے گا، اس کا کوئی مقصد ہے. انسان سے زیادہ عجیب مشینری دنیا میں کسی مخلوق کے پاس ایسا دماغ نہیں ہے، ایسی آنکھیں نہیں ہیں، اور اتنا خوبصورت جو جسم اللہ نے بنایا اور ایسی سوچ بنائی کہ لوہے پہ محنت کر کے ہواؤں میں اڑا رہا ہے. وہ یہ فنا ہونے والی مخلوق نہیں ہے کہ فنا ہو کے ختم. بس ختم کا مطلب تو قصہ ختم، بس اللہ نے بنایا تھا. فرشتے کہیں گے کیوں بنایا؟ لگے وہ اس لیے بنایا تھا، میں نے پھاڑ پھوڑ کے ختم کر دیا. بس ایسا نہیں ہوتا. یہ تو عقل گہرائی میں جا کے سوچو گے اس کے بھی خلاف ہے. تو ایک دن زندہ ہونا. ان وعد اللہ حق وان اللہ یبعث من فی القبور. قرآن کے الفاظ دیکھو، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور ایک جگہ قرآن نے نا اپنی قدرتیں بیان کی، اللہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان اللہ یبعث من فی القبور، ایک دن اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھا کے چھوڑے گا. کیسے عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. ہم تو قرآن میں نا صرف اختلافی چیزیں پڑھتے ہیں. ہر آدمی قرآن کے ذریعے نا اپنی ایک خاص سوچ رکھ کے اس کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. آپ کا کوئی نظر، آپ دجال کے بارے میں آپ کی ریسرچ ہے تو قرآن کی حرائش سے کیا نکال رہے ہو؟ میں جو تفسیر کے لیکچر دے رہا ہوں نا، مفتی طارق مسعود اسپیچز میرا چینل ہے، اس پہ وہ لیکچر لازمی سنیں. اس میں نے التزام کیا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ قرآن جو کہہ رہا ہے بس وہ بیان کروں گا. میں اس میں میرا یہ اسٹائل نہیں ہوتا بیان کرنے کا. اس میں تو میں شادیاں بھی لا رہا ہوں، یہ نا بچے بھی آ رہے ہیں اس میں،
تو یہ تو اس میں تو یہ بھی چلتا ہے، لیکن جو میرا جو تفسیر جو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا، تفسیر کے جو میرے لیکچر ہیں نا مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ 1 2 3 4 کر کے چل رہے ہیں، میرا خیال ہے لیکچر نمبر 200 چل رہا ہوگا، 201، وہ ٹو دا پوائنٹ قرآن کا ترجمہ اور ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہے. اس میں جو اللہ جو بار بار باتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں بس وہی بار بار آ رہی ہیں، تو وہ سنا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اس کے لسنر بہت کم ہیں، ڈھنگ کی باتیں سننے کا لوگوں کو شوق نہیں ہے حقیقت سمجھ رہے ہیں نا، اس کو سنا کریں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. قرآن سمجھ میں آئے گا، تراوی میں سمجھ میں آئے گا پھر انشاءاللہ قرآن. تو لیکچر نمبر 1 سے شروع کریں، شروع میں گرامر بھی ہے اس میں. میرا ایک جگہ رشتہ ہو چکا ہے، رشتہ دینداری کی بنیاد پہ ہوا تھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ خاندان کی دوسری لڑکی زیادہ دیندار ہے، اب کیا کروں، رشتہ توڑ دوں؟ نہیں، یہ بے دینی کی بات ایک جگہ بات طے ہو گئی تو جب تک کوئی معقول وجہ ہو نا وہ رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. اس کا حل یہ کہ یہاں بھی کریں وہاں بھی کر لیں، دونوں جگہ کر لیں، اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا بات ہے یار. مفتی صاحب میری سسٹر کی شادی ہے، مخلوط ماحول اور گانا باجا ہوگا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو سب ملامت کریں گے، کیا کروں؟ نہیں جائیں اور کیا کریں، نہیں جائیں نا بھائی. اور اگر آپ کے نہ جانے سے کوئی مسئلہ، کوئی بہت دفعہ بہن کا فیوچر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو بہن اگر اس گانے بجانے پہ راضی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر آپ نے اس لیے کرنا ہے کہ بہن کا گھر، بعض دفعہ بڑا لوگ اس کو وہ لے لیتے ہیں، یار بھائی نہیں آیا اس مطلب ان کے خاندانی کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو ایک لاشعور میں سسرال کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی. تو ایسی شدید مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ نارملی حکم یہی ہے کہ آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے. کس قسم کے خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے؟ مثلا ہمیں مختلف قسم کے خواب آتے ہیں جن میں کچھ بالکل بے معنی ہوتے ہیں. دیکھو خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں لیکن نبوت کا 46واں حصہ ہے، عین نبوت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، خواب جو سچے ہوتے ہیں نا، انسان کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ یہ خواب جھوٹا نہیں ہے، وہ خود قدرت کی طرف سے انسان کو نا ایک سگنل ملتا ہے کہ یار یہ کچھ غیر معمولی خواب آیا ہے. میری زندگی میں مجھے چند خواب آئے ہیں، جاگتے ہی مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ سچا خواب ہے، اور الحمدللہ وہ یعنی ہمیں نظر بھی آیا کہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئے وہ خواب. تو یہ انسان کے لاشعور میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ یار یہ مجھے جھوٹا نہیں لگ رہا. مجھے ایک صاحب کے بارے میں خواب آیا، ہمارے بہت قریبی رشتہ دار تھے، ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، فٹ فاٹ تھے، مجھے خواب آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. اب ویسے تو زندہ آدمی کے بارے میں لوگوں کو خواب آ رہا ہوتا ہے انتقال ہو گیا، لیکن اس کا انتقال ہو جاتا ہے خواب دیکھنے والے کا، وہ نہیں مرا ہوتا. ایسے بہت لوگ آپ کو ہمیں بھی آئے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں انتقال آیا، 20 سال پہلے آیا تھا، اب تک وہ الحمدللہ زندہ ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ اگلے 20 سال تک بھی انتقال کا ان کا کوئی چانس ہے. بد دعائیں بھی سائڈوں سے ہو کے گزر رہی ہیں ان کے. تو ایسے خوابوں ہمیں پتا ہے کہ یار ایسا ہی آ گیا. لیکن ایک ہمارے بہت ہی قریبی ریلیٹو تھے، ان کے بارے میں مجھے خواب آیا نا کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو مجھے لاشعور میں احساس ہوا کہ یہ سچا خواب ہے. مجھے لگا کہ یار یہ، کیونکہ گھر میں ایک ان کا ایسا سما تھا، اور جیسے مجھے خواب آیا 2-4 دن کے بعد پتا چلا ان کو کینسر ہو گیا، اور واقعی ان کا تھوڑے دنوں میں انتقال ہوا. تو وہ نا قدرت کی طرف سے خود سے ایک سگنل مل رہا ہوتا ہے کہ یہ، جیسے فرعون کو جو وہ مصر کے بادشاہ کو جو خواب آیا نا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، تو بادشاہ نے صبح دربار بلایا ہے کہ اس کی تعبیر بتاؤ. حالانکہ بادشاہ کو بھی روزانہ آتے ہوں گے نا خواب، کبھی دربار نہیں بلایا ہوگا اس نے. اس دن اس کا چھٹی حص نے کہا کہ یار یہ کچھ ہوا ہے. تو جب اس نے درباریوں کو بلایا، بولا بھائی مجھے خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہے، اس کا تعبیر بتاؤ. تو انہوں نے کیا کہا؟ اضغاث احلام، یہ پراگندہ خیالات ہیں، آپ سارا دن حکومتی کام مصروف رہتے تو الٹے گائیں بھینسیں آ گئی ہیں آپ کے خواب میں. لیکن ان کا بھائی لگتا ہے کچھ ہے اس میں. پھر یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی. تو بعض دفعہ ایک تو اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ جب بھی سو رہے ہیں خواب سچا ہی آئے گا، بعض دفعہ واقعی وہ سچا ہوتا ہے، اور اس میں انسان کو لاشعور میں ایک بات آتی ہے کہ یار یہ کچھ ہے اس میں حقیقت ہے. تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس لیے ہر خواب کی نہ تعبیر پوچھا کرے، نہ دوسروں کا ٹائم ضائع کیا کرے، نہ اپنا ٹائم ضائع کیا کرے. اور یہ ذہن میں رکھو کہ شادی شدہ خاتون کو اگر سانپ نظر آ رہے ہیں، میرڈ خواتین کو خوابوں میں سانپ چھپکلیاں آتی رہتی ہیں، تو یہ جٹھانیوں کا اور آپ کے تعلقات کا مسئلہ ہے. یہ ساسوں کا، وہ ساس سانپ کی شکل میں کبھی اژدہے کی شکل میں آ رہی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے. تو اس کو آپ سیریس لینے کی کوشش نہ کریں. سمجھ میں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ساس پھول لے کے آ رہی ہے خواب میں، ایسا نہیں ہوتا، ایسے خواب نہیں آتے. نند آ رہی ہے اور مٹھائی کا ڈبہ لے، خواب میں بھی نہیں آتی وہ. تو یہ آپ کا اپنا وہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ، کیونکہ اس کو آپ نے اپنی دشمن سمجھ لیا ہے، تو جس کو آپ دن میں دشمن سمجھ رہے ہو وہ خواب میں دشمن ہی کے طور پہ آئے گا.
تو اس سے آپ نفرت نہ کریں سانس سے، اور کہ یہ دیکھا میں تو کہا تھا یہ سانپ بن کے کاٹے گی مجھے، خواب میں بھی کاٹ رہی تھی، تو وہ اچھی بھلی سانسیں بدنام ہو جاتی ہیں بیچاری ان خوابوں کی وجہ سے۔ ہم لوگ کارے والے لوگ اکثر بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو سامان ڈسکاؤنٹ پر خرید کر بل مکمل قیمت کا بنواتے ہیں، جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ کا اتوار کا بیان ایک ہفتے بعد اپلوڈ ہوتا ہے، لیکن بھائی یہ ایڈمن سے پوچھو ایسی باتیں، کون سا بیان کب اپلوڈ ہوتا ہے اور کب اپلوڈ ہونا چاہیے، انتظامی چیزوں میں بالکل